دوستو، ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی میں خود کو ناکام سمجھا، اپنی تحریروں کو کچرا قرار دیا اور مرنے سے پہلے اپنے دوست سے کہا کہ میری ہر تحریر کو جلا دینا۔ یہ وہ شخص تھا فرانسس کافکا۔ لیکن کافکا کی قسمت دیکھیے کہ اس کے دوست میکس بروڈ نے یہ وصیت نہیں مانی۔ اس نے وہ تمام مسودے دنیا کے سامنے رکھ دیے اور وہی تحریریں آج کافکا کو دنیا کا عظیم ترین ادیبوں میں شمار کراتی ہیں۔ دوستو، کافکا کی زندگی عجیب تضادات سے بھری تھی۔ باہر سے وہ ایک عام سا سرکاری ملازم تھا، ایک انشورنس کمپنی میں بیٹھ کر مزدوروں کے کاغذی معاملات کو نپٹاتا تھا، لیکن اندر سے وہ اس بیوروکریٹک نظام سے نفرت کرتا تھا۔ ان کاغذوں کے جال میں خود کو قیدی محسوس ہوتا تھا۔ یہی احساس بعد میں دی ٹرائل اور دی کیسل جیسے شاہکار ناولوں میں جھلکتا ہے، جہاں انسان ایک ایسے نظام میں پھنسا ہے جس سے نجات ممکن نہیں۔ دوستو، محبت بھی کافکا کی زندگی میں آئی۔ فیلس باؤر اور میلی بریسا جیسی عورتیں اس کے قریب آئیں، مگر کافکا ہمیشہ شادی سے ڈرتا رہا۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ اگر وہ شادی کر لے گا تو اس کی تحریری زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ گویا محبت کے دروازے پر دستک تو تھی، لیکن کافکا کے اندر کا خوف اسے ہمیشہ پیچھے ہٹا دیتا تھا۔ یہی نہیں، کافکا اپنی صحت کے بارے میں بھی عجیب وسوسوں کا شکار رہتا تھا۔ وہ ویجیٹیرین تھا، یعنی سبزیوں پر گزارا کرتا تھا، تیراکی اور ورزش بھی کرتا تھا، لیکن پھر بھی یہ خوف اس پر سوار رہتا تھا کہ بیماری اسے لے ڈوبے گی۔ آخرکار وہ ٹی بی کے مرض میں 40 سال کی عمر میں مر جاتا ہے۔ دوستو، کافکا کے دوست بتاتے ہیں کہ بظاہر وہ اداس اور خاموش نظر آتا، مگر نجی محفلوں میں اپنے ناولوں کے سیاہ اور خوفناک حصے پڑھ کر خود بھی ہنستا، اور یہاں تک کہ دوسروں کو بھی اس پر ہنسی آ جاتی ہے۔ دوستو، یہ بھی ایک عجیب تضاد تھا جس کے لکھے ہوئے الفاظ دنیا کو خوف اور بے بسی کا احساس دلاتے ہیں، وہ خود ان پر کہہ کے لگاتا تھا۔ دوستو، کافکا کے خوف کی آخر وجہ کیا تھی؟ کافکا اکثر اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ کوئی نامعلوم طاقت اس پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ ایک بار اپنی محبوبہ ملی کو خط بھی لکھتا ہے کہ مجھے عدالتوں کے خواب آتے ہیں، ایسے مقدمے جن میں میرا کوئی جرم نہیں، لیکن فیصلے پھر بھی میرے خلاف ہی ہوتے ہیں۔ یہی ڈر اس کی تخلیقات میں خون کی طرح دوڑتا رہا۔ شاید اس لیے اس کی دنیا اتنی پراسرار، اتنی تاریک اور اتنی سچی محسوس ہوتی ہے۔ دوستو، یہ تھا کافکا جو اپنی زندگی کے خوف اور تضادات کو ادب میں ڈھال گیا۔ دوستو، کافکا کا ایک شاہکار ناول دی ٹرائل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ناول کے کردار سے ہمیں کافکا کی کیفیت کا تھوڑا سا اندازہ بھی ہوگا۔ دوستو، اس ناول میں ایک کردار ہے جس کا نام ہے جوزف کے۔ جوزف جو ایک بینک میں کام کرتا ہے، اچھی نوکری، معمولی زندگی، لیکن ایک دن اچانک اس کے کمرے میں 2 اجنبی گھس آتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ جوزف حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کس جرم میں مجھے گرفتار کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی اس کو جواب نہیں ملتا۔ یہی اس ناول کا سب سے بڑا راز ہے۔ جوزف پر مقدمہ چلتا ہے، عدالتیں بلائی جاتی ہیں، جج اسے سنتے ہیں، لیکن کہیں بھی یہ واضح نہیں ہوتا کہ اس کا قصور آخر ہے کیا۔ دوستو، جوزف بار بار کہتا ہے میں بے قصور ہوں، لیکن سارا عدالتی نظام ایک ایسی مشین کی طرح چلتا ہے جس میں نہ دلیل کام آتی ہے نہ ہی سچائی۔ جوزف کو بلایا جاتا ہے ایک تنگ اندھیری عدالت میں، جہاں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں، جیسے کہ پاکستانی عدالتوں میں آپ دیکھتے ہیں جہاں فائلوں کے انبار لگے ہوتے ہیں۔ کمرے میں جج اونچی کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ عدالتیں دوستو ایسی لگتی ہیں جیسے کوئی خواب ہوں، لیکن
ایک خوفناک خواب جہاں پر ہر طرف بیمانی قوانین ہیں اور انسان ان میں محض ایک پرزہ ہے۔ جوزف وکیل بھی رکھتا ہے، رشوت دینے کی کوشش بھی وہ کرتا ہے اور اپنے تعلقات کو استعمال کرنے بھی کرتا ہے، لیکن ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ اس کی زندگی تنگ ہونے لگتی ہے، نوکری پر اس کے شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں، دوست اس سے چھوڑنے لگتے ہیں اور وہ خود بھی الجھ کر ٹوٹنے لگتا ہے۔ آخرکار ایک رات دو آدمی اسے لے جاتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ اب اس کا فیصلہ ہو چکا، چاہے وہ جانتا بھی نہیں کہ اس کا جرم آخر ہے کیا۔ ایک ویران جگہ پر اسے لے جا کر قتل کر دیا جاتا ہے، اور آخری لمحے جوزف سوچتا ہے کہ کیا واقعی میں قصوروار تھا یا یہ سب صرف ایک کھیل تھا۔ دی ٹرائل جو کافکا کا ایک شاہکار ناول ہے، یہ صرف ایک کہانی نہیں تھی، یہ ایک انسان کی ایسی حالت کی علامت ہے جب وہ ایک طاقتور اور ظالم نظام کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ عدالتیں صرف عدلیہ نہیں بلکہ پورے معاشرتی نظام کی علامت ہیں۔ کافکا میں دکھانا چاہتا ہے کہ انسان اکثر ایسے قوانین، رسموں اور اداروں میں پھنس جاتا ہے جن کا مطلب وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتا۔ دوسری ناول اتنا طاقتور ہے کہ آج بھی جب کسی کو کسی بے معنی، پیچیدہ اور ظالم نظام کا شکار ہونا پڑتا ہے تو اسے کافکس کہا جاتا ہے، یعنی کافکا کے جیسا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کافکا کے ساتھ آخر مسئلہ تھا کیا؟ یہ خوف اسے کیوں تھا کہ کوئی ایسی طاقت اس کے پیچھے ہے اور اسے انصاف کی توقع بھی نہیں تھی۔ دوستو، اس کو جاننے کے لیے ہم نے اس کی ایک فرضی ملاقات سیگمنڈ فرائڈ سے کروائی ہے۔ ہم فرضی ملاقات تخلیق کر رہے ہیں اور کافکا کو فرائڈ کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ دوستو، ایک کمرہ ہے سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا ہوا، ایک کرسی پر 20ویں صدی کا سب سے بڑا ادیب فرانسس کافکا بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی عجیب سا خوف، وہی جو ہمیشہ اس کے ناولوں اور کہانیوں میں جھلکتا ہے۔ دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں جناب نفسیات کے بانی سیگمنڈ فرائڈ صاحب۔ کافکا آہستہ آواز میں کہتا ہے، پروفیسر فرائڈ، مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خوف یا انصاف یا عدالت میرا پیچھا کر رہی ہو، جیسے میں کسی مجرم ہوں یا مجھے معلوم ہی نہیں کہ میرا جرم کیا ہے۔ یہ خوف کبھی مجھ سے جاتا ہی نہیں۔ فرائڈ لمحہ بھر کے لیے مسکراتا ہے، پھر اپنے مخصوص انداز میں پائپ کا کش لیتے ہوئے کہتا ہے، کافکا، تمہارا خوف اصل میں عدالت یا قانون کا خوف نہیں ہے، یہ تمہارے اندر کے لاشعور کی وہ آواز ہے جو تمہیں مسلسل قصوروار ٹھہراتی ہے۔ تمہارے اندر ایک سپر ایگو ہے، ایک اخلاقی جج جو تمہیں کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے۔ تم بچپن سے ایک سخت اور دباؤ ڈالنے والے باپ کے زیر سایہ بڑے ہوئے، اس لیے تمہارے اندر ہر وقت ایک عدالت براجمان رہتی ہے۔ کافکا اس سے آہستہ سے پوچھتا ہے، لیکن پروفیسر، یہ خوف اتنا زیادہ کیوں ہے؟ کیوں مجھے لگتا ہے کہ میں ہر جگہ مجرم میں ہی ہوں؟ فرائڈ اب ذرا سنجیدہ ہو کر جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، کافکا، یہ وہی کیفیت ہے جسے میں گلٹ کمپلیکس کہتا ہوں۔ تم نے بچپن میں محبت اور آزادی چاہی، لیکن تمہیں باپ کے سخت رویے نے دمایا۔ تمہارا لاشعور بار بار کہتا ہے کہ تم نے بغاوت کی، تم نے خواہشات کو چھپایا اور اب تمہیں سزا ملنی ہے۔ عدالت اصل میں تمہارے لاشعور کا وہ استعارہ ہے جہاں تم ہر وقت مقدمے میں پھنسے رہتے ہو۔ تو کافکا خاموش ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پہ ایک عجیب سا سکون دکھائی دیتا ہے، جیسے وہ پہلی بار اپنے خوف کی جڑ کو پہچان رہا ہو۔ دوستو، فرائڈ آخری جملہ کہتا ہے، کافکا، تمہارا خوف اس دنیا سے نہیں،
تمہارے اپنے اندر سے ہے۔ جب تک تم اپنے اندر کی عدالت کو معاف نہیں کرو گے تم آزاد نہیں ہو سکتے۔ دوستو یہ ایک فرضی منظرنامہ تھا، لیکن اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ کافکا کی کہانیاں صرف ڈراؤنے خواب نہیں بلکہ انسانی لاشعور کی گہری تصویریں ہیں۔ کافکا کا خوف اصل میں ہمارا اپنا اجتماعی خوف ہے، وہ خوف کہ شاید ہم سب کسی ایسے جرم میں پکڑے نہ جائیں جس کا ہمیں علم ہی نہ ہو۔ دوستو یہ تھا دا ٹرائل، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔